رسول اکرم جیسے جوان ہوئے تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ شادی کی، نکاح کیا، نبی اکرم نے نکاح کیا، اور نبی اکرم نے باقاعدہ فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ پتہ یہ چلا نکاح کرنا نبی سے ثابت ہے، گرل فرینڈ رکھنا یہ نبی سے ثابت نہیں، بوائے فرینڈ رکھنا یہ نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کی عادت نہیں۔ او نبی کے طریقے کو نہ ماننے والوں، جو نبی کا طریقہ فالو نہ کرے، گرل فرینڈ رکھنے والوں، یاد رکھنا جو سکون بیویاں دے سکتی ہے وہ سکون تمہاری گرل فرینڈ نہیں دے سکتی ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، آپ نے فرمایا اور آپ نے کر کے دکھایا۔ آج ہمارے یہاں وہ ہو رہا ہے، شادی سے پہلے اپنے ہی سے سلیکٹ کرتا ہے۔ اب بتائیے، پسند کرنا کیا جا سکتا ہے، پسند کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کو آپ بتائیے کہ فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، آپ جا کر کے بات کیجئے۔ آپ اس لڑکی سے بات نہیں کر سکتے ہیں، ایک ایک سال تک بات کی جا رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہے، کبھی یہاں کبھی اس پارک میں کہیں دارجلنگ، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور اس کے بعد میں مولوی صاحب النکاح من سنتی یہ کرتا ہے، بعد میں نکاح کر لیا۔ نکاح نہیں ہے یہ زناکاری ہے، زناکاری۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں یہ حرام اور اسلام میں یہ ناجائز، اور اسلام کے اندر یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ تعلق رکھنا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے آپ، النکاح من سنتی۔ اللہ کے نبی کے پاس 3 آدمی آئے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں ثلاث رہتن، نبی کے پاس 3 لوگ آئے۔ جب وہ تینوں کے تینوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی اکرم گھر کے اندر موجود نہیں ہے، نبی اکرم اپنے گھر میں نہیں ہے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کے گھر کے اندر دستک دی، دروازہ کو کھٹکھٹایا، آواز اندر سے آئی، کون؟ فرمایا کہ ہم نبی سے ملنے آئے ہیں، ہمیں نبی سے ملنا ہے، کچھ اہم بات پوچھنی ہے، کوئی اہم مسئلہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جواب آیا کہ اللہ کے رسول گھر کے اندر نہیں ہے، اللہ کے نبی کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اچھا باہر نکلے؟ ہاں۔ ان تینوں نے پوچھا کہ ہم کچھ پوچھنے کے لیے آئے، آپ بتا سکتے ہیں؟ نبی کی بیویوں نے کہا، حضرت عائشہ نے، بتائیے کیا بات ہے، کیا پوچھنا، بولیے۔ ان تینوں نے کہنے کی کوشش کی اور تینوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اللہ کے نبی عبادت کس طریقے سے کرتے ہیں، ہمیں ذرا بتائیے نبی کی عبادت کیسی ہے، یہ بتائیے نبی عبادت کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے بتایا نبی عبادت کرتے ہیں اس طریقے سے، گھر میں بھی رہتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، بیوی سے ملتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سارا کام بتایا کہ یہ سارا کام کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا، رے نبی کہاں اور ہم کہاں؟ نبی تو بخشے بخشائے ہوئے، ان کو عبادت کی کیا پڑی ہوئی ہے، ان کو کیا عبادت کو پڑی؟ عبادت نہیں بھی کریں گے تب بھی چلے گا، لیکن ہمارا تھوڑی چلے گا۔ ان تینوں میں سے ایک نے بولا کہ آج کے بعد میں پوری رات جاگتا رہوں گا۔ سنیے، ایک نے فیصلہ کر لیا، کیا کروں گا؟ ٹھنڈی ہو گرمی ہو برسات کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کو رات کی نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے میں پوری رات عبادت کروں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا۔ ایک نے یہ کہا۔ دوسرا کہتا اچھا میں آج کے بعد روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ روزہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، روزہ رکھوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، روز رکھوں گا، کیونکہ اللہ کو روزہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا چلو ٹھیک ہے تم 2 کام کیے۔ تیسرے نے کہا کہ میں لڑکیوں کے چکر ہی میں نہیں پڑوں گا،
انا اعتزل النساء، میں لڑکیوں سے دور رہوں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، لڑکی کے چکر میں رہوں گا ہی نہیں، اس وجہ سے میں عبادت دن میں بھی کروں گا، رات میں بھی کروں گا، اس جھنجھٹ سے میں دور رہوں گا، میں مطمئن رہوں گا، لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ تینوں نے یہ فیصلہ کیا اور وہاں سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی گھر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ 3 لوگ آئے تھے اور 3 لوگوں نے اس طریقے سے باتیں کہی اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ آپ نے تمام صحابہ کو بلایا، جتنے اگل بغل میں لوگ تھے بلایا اور آپ نے خطبہ دیا۔ سنیے، نبی کے طریقے کو فالو نہیں کرو گے، پوری رات نماز پڑھو گے بیکار، پورے سال بھر روزہ رکھو گے بیکار۔ ہاں، نبی کے طریقے کو فالو نہیں کرو گے تو آپ کی عبادت بھی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا، آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پر ماری جائے گی اور عبادت بیکار ہو جائے گی۔ نبی نے پورے صحابہ کو بلایا، سارے ارد گرد والے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے لوگ آئے، سارے کے سارے لوگ آئے اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے دوران آپ نے فرمایا، سنو او میرے بھائی، او میرے صحابہ، او میرے دوستو، سنو، آئی میرے دوستو، انی اخشاکم للہ، تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے بہت ہی زیادہ ڈر ہے، اللہ کا خوف مجھے بہت ہی زیادہ ہے، میں اللہ سے توبہ استغفار 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ دن بھر 24 گھنٹے کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتا ہوں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، وَاتَقَاكُمْ لِلَّهِ، اور سب سے زیادہ اللہ سے تقوی رکھنے والا ہوں، خوف الہی میرے دل کے اندر سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ۔ آئے میرے صحابہ سنو، آئے میرے صحابہ سنو، میں نبی ہوں لیکن سنو، نبی ہونے کے باوجود میں بیوی سے بھی ملتا ہوں، میں نے شادی کی نکاح کیا، میں بیوی سے ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، رات میں اٹھتا ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، ہاں دن میں نکلتا ہوں، روزی روٹی کے تلاش میں کماتا بھی ہوں، میں اپنے پڑوسی کا بھی حق ادا کرتا ہوں، میں جانور کا بھی حق ادا کرتا ہوں، میں دعوت و تبلیغ بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، ہاں یہ سارا طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ سنو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کا انکار کیا، جو کہے گا میں پوری رات عبادت کروں گا، وہ بھی غلط ہے۔ پوری رات عبادت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ نبی کا یہ طریقہ نہیں کہ پوری رات عبادت کرے، اپنے بیوی کا حق مار دے، اپنے اوپر ظلم کرے۔ اللہ نے یہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ پوری رات عبادت کی جائے۔ اب بتائیے، پوری رات اگر جلسہ ہو تو آدمی فجر کی نماز پڑھے گا، فجر کی نہیں پڑھ پائے گا، کل جاگ پائے گا، کما پائے گا، بیوی کو کھلائے گا، بچے کو کھلائے گا؟ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا کہ سنو، پوری رات عبادت کرنے والا بھی بیکار، غلط، اس کی پوری رات کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ میں پوری رات عبادت نہیں کرتا ہوں، بلکہ رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں اٹھ کر کے عبادت بھی کرتا ہوں، اور بیوی سے جو حق ادا کرنے کا میں اپنے بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں، یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں۔ جو کہتا ہے کہ میں روزہ نہ روزہ رکھوں گا تو جسم کا بھی ایک حق ہے، واہ، جسم کا بھی حق ہے۔ آپ روزانہ روزہ رکھیے گا تو کمزور ہو جائیے گا، روزانہ روزہ رکھیے گا تو کمزور ہو جائیے گا،
اور جب کمزور ہو جائیے گا تو بیوی کا حق ادا کیا کیجیے گا، کیا کمائیے گا؟ آپ کے بچے کٹورا لے کر کے بھیک مانگیں گے؟ اسلام اس سے اجازت نہیں دیتا ہے کہ پورا پورا دن روزہ رکھا جائے۔ ایک مہینہ فرض ہے روزہ، وہ تو رکھنا ہی ہے، اس کے علاوہ 11 مہینے میں یہ نہیں کہ آپ کنٹینیو روزہ رکھیے۔ اگر آپ کے پاس بہت طاقت ہو تو ہفتے میں 1 دن یا 2 دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو کمزور ہو جائیں گے اور اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اس وجہ سے جو کنٹینیو روزہ رکھتا ہے وہ بھی غلط، روزانہ روزہ رکھنے والا بھی غلط۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، سوچئے، جو کنٹینیو روزہ رکھتا ہے وہ بھی غلط، اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بیوی سے دور رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، یہ بھی غلط، یہ بھی طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے۔ نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب اس واقعہ سے آپ پتا چلا یہ بہت سارے مسئلہ نکلیں گے کہ آپ اپنے من کے مطابق کچھ بھی نہیں اسلام میں کر سکتے ہیں، من کے مطابق نہیں چلے گا، بلکہ چلے گا تو اللہ کے رسول کے مطابق چلے گا۔ اللہ میں یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کا مطلب اللہ کی اطاعت، پیر کی اطاعت کا مطلب نہیں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری۔ اب آپ اپنے آپ میں سوچئے، صبح سے لے کر کے شام تک جوڑیے، تم اللہ کے رسول کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صبح میں اٹھتے تھے، فجر کی اذان سن کر کے اذان کا جواب دیا کرتے تھے۔ کیا آپ فجر کے اذان کا جواب دیتے ہو؟ اذان کا جواب کا مطلب معلوم ہے نا؟ مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی مؤذن جو جملہ دہرائے وہ جملہ آپ بھی دہرائیے۔ اذان سننے کے بعد اٹھو، وضو بناؤ، مسجدوں میں نکلو۔ نبی اذان سننے کے بعد مسجد کے اندر نکل جایا کرتے تھے، صحابہ نکل جایا کرتے تھے۔ کیا ہم اور آپ اذان سننے کے بعد اپنے اپنے بستروں کو چھوڑ رہے ہیں؟ نبی اکرم بستر سے اٹھ رہے ہیں، آنکھ کھل رہی ہے تو دعا پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہم اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں؟ اٹھنے کے بعد کتنے لوگوں کو دعا ہی یاد نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کو یاد ہے تو پریکٹس نہیں تو پڑھتا ہی نہیں ہے، یاد بھی ہے لیکن پڑھتا نہیں، کیوں؟ پریکٹس ہے ہی نہیں ہے۔ اٹھے گا سب سے پہلے موبائل دیکھے کس کا میسج آیا، موبائل میں کتنا چارج ہے، یہ ٹینشن ہے، اٹھنے کا طریقہ معلوم بھول گیا۔ اب بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی اکرم گھر آنے کے بعد پھر باہر نکلتے ہیں، کمانے کھانے کے لیے روزی روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، بڑوں کو سلام کرتے ہیں، چھوٹوں کو سلام کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری اور آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ صبح ہی نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ اب 10 بجے اٹھ رہا ہے، 9 بجے اٹھ رہا ہے، 12 بجے۔ کلکتہ آپ دلی چلے جاؤ، 11 بجے سے پہلے کوئی نہیں اٹھتا ہے، 10 بجے سے پہلے کوئی نہیں اٹھے گا۔ کوئی مہمان آ گیا تو چائے کے لیے ترس جاتا ہے۔ شہروں کا حال دیکھیے، کیونکہ اس کی بیویاں 2-2 3-3 بجے تک جاگتی ہے۔ بمبئی کا حال دیکھیے، 12 بجے سے پہلے کوئی سوتا ہی نہیں، بمبئی میں کوئی نہیں سوئے گا، 1-2 بجے تک آرام سے۔ جب 2 بجے سوئے گا، 3 بجے سوئے گا، آپ بتائیے کتنا بجے اٹھے گا؟ 2 بجے سوئے گا تو 12-1 بجے 11-12 تو بج ہی جائے گا۔ اب آپ سوچے گا صبح میں فجر اٹھنے کے بعد ہم کو چائے بیوی دے دے، چائے دے گی وہ؟ زہر دے گی۔ ہاں،
چائے کہاں سے دے گی؟ 2 بجے تک تو وہ جاگی ہے اور تم خود جاگے ہو، تو میرے بھائیو آپ کی بیوی انسان ہی تو ہے، جب 2-3 بجے تک آپ جگاؤ گے تو آپ کی بیوی فجر میں کیسے جاگے گی؟ آپ کی بیوی کیسے صبح میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرے گی؟ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر میں سوتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، شیطان اس کے کان میں فی اذونہ وبال الشیطان فی اذونہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سنیے آپ۔ اب یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا میرے بھائیوں، صبح ہم شیطانوں کی طرح کر رہے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ اسلام کا فکر، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے گھر کے اندر سے برکت ختم، اس وجہ سے ہمیں اسلام سے محبت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سسٹم کو ختم کر دیا ہے، غیروں کا سسٹم ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر آ چکا ہے۔ ہمیں اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، ہمیں بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، ہمیں شادی بیاہ کا طریقہ معلوم نہیں، اور طریقہ معلوم بھی ہے تو ہم اور آپ اس طریقے کو فالو نہیں کر رہے، اس طریقے کو اپنا نہیں رہے۔ اس وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہے، آج مسلمان رسوا ہے، آج مسلمان پریشان ہے، آج مسلمانوں کے اندر بے بسی ہے، آج مسلمان کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ذلیل و خوار ہے۔ صرف وجہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہم اور آپ نہیں کرتے۔ تصور کیجیے آپ، فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول کی اتباع دیکھنی ہو تو ذرا دیکھو حضرت براء ابن عازب کو۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی نے 16-17 مہینہ تک آپ نے نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھی، بیت المقدس کی طرف آپ نے چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ اس طرف کھانا، ان لوگ اللہ کے نبی کا قبلہ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، لیکن اللہ کے نبی کا دل خانہ کعبہ کی طرف لگا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ بدل دے اور خانہ کعبہ میرا قبلہ بنا دیا جائے۔ 16 یا 17 مہینے تک، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف آپ نے نماز پڑھی، قبلہ بیت المقدس رہا 16 یا 17 مہینہ، لگ بھگ 1.5 سال۔ اس کے بعد اللہ کے نبی عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قرآن کی آیت جیسے اتری فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ آج سے اے نبی آپ کی مراد پوری کر دی گئی، اے نبی آپ کی بات مان لی گئی، اے نبی آپ کا دل چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ہو، مسلمانوں کا قبلہ ہو، اے نبی آپ کی دل کی بات اللہ نے سن لی، اور اے نبی آپ اپنا قبلہ بدلیے، آپ اپنا چہرہ چینج کیجئے، اپنا قبلہ چینج کیجئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیے۔ اسی دوران، عصر کی نماز کے دوران، محمد رسول اللہ خانہ کعبہ کی طرف پلٹے، اور صحابہ نے جب نبی کو دیکھا خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرتے ہوئے تو سارے کے سارے لوگ خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے، اور نماز آدھی نماز پڑھی گئی خانہ کعبہ کی طرف، آدھی نماز بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھی گئی۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں میں نماز محمد رسول اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ پڑھا، نبی کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد میں وہاں سے نکلا، جیسے ایک مسجد آپ کی یہاں پہ، ایک مسجد آگے ہے، وہ صحابی وہاں نماز پڑھتے اللہ کے نبی کے پاس نکلتے ہیں، اور جاتے ہیں آگے تو دیکھتے ہیں ایک مسجد ہے، اور اس مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہاں نماز ختم ہوئی ہے، وہاں نماز نہیں، کبھی کبھی ہوتا 2-5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں ادھر ہو گیا 4:10 میں، تو ادھر جماعت ہو رہی ہے 4:15 میں، ہوتا ہے
کئی جگہوں پہ ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ صحابی نماز پڑھ کر کے ادھر گئے تو دیکھا نماز ہو رہی ہے اور سب لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. سب لوگ نماز ہی تو پڑھ رہے تھے, سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, خانہ کعبہ کی طرف نہیں, بیت المقدس کی طرف. اس نے کہا کہ لوگوں میں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور میں نے اللہ کے نبی کو خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہم نے بھی نماز نبی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف پڑھی ہے. قرآن کی آیت اتر چکی ہے, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے, مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. ہم نے نماز خانہ کعبہ کی طرف کی ہے, تم بھی خانہ کعبہ کی طرف کرو. یہ کہنا تھا. صحابہ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا, چلو نماز پوری کر لیں, مغرب سے نماز ہم خانہ کعبہ کی طرف پڑھیں گے. نبی کا جملہ آنا تھا, نبی کی بات سننی تھی کہ نماز کے دوران ان لوگوں نے بھی اپنا قبلہ بدل دیا. یہ کیسے لوگ تھے؟ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے, فرما برداری کرنے والے, بات ماننے والے. نبی نے جو کیا وہی کیا, نبی نے جن چیزوں کا منع کر دیا ان تمام چیزوں سے لوگ رک گئے. اللہ اکبر. بتائیے ہم اور آپ کسی ایک چیز سے رکتے ہیں؟ شراب, جوا, غلط کام, ان چیزوں سے ہم اور آپ رک رہے ہیں؟ نہیں رک رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے دلوں کے اندر وہی بات نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے, شراب, عرب کے اندر شراب, اس کے بغیر تو کھانا ہی اندر نہیں جاتا تھا. شراب اتنا زیادہ پیتے تھے لوگ کہ مہمان آتا تھا تو سب سے پہلے شراب دیتے تھے. شراب کا یہ حال تھا کہ شراب کے بغیر کھانا اندر نہیں. اتنا پیا کرتا تھا, اتنا زیادہ. لیکن نبی کے ایک جملے نے لوگوں کو شراب کیا. شراب کے مٹکوں کو بھی, شراب کے برتن کو بھی رکھنا گوارا نہ کیا. شراب کے برتن, آپ جائیے کلکتہ وغیرہ کے اندر بہت سے مسلمان شراب کی دکان میں جاتے ہیں, ہاں, بیئر بار میں, شراب کی دکانوں میں مسلمان بڑے بڑے پیسے والے اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچا بیئر بار کی دکانوں میں اور بولتا مولوی صاحب ایک ایک آدمی ایک ایک رات میں 1-1 لاکھ روپیہ ایسے پھینکتا ہے. لڑکیاں شراب پلاتی ہے, جوان جوان لڑکیاں, ننگی بدن, کپڑے میں, بدن میں 2-4 کپڑے بس, اوپر اور نیچے کا حصہ بس ڈھکا ہوا, پورا بدن بالکل دکھتا ہے. اور ایسی لڑکیوں پہ مسلمان لوگ مسجد کے اندر 10 روپیہ دینے میں اس کی نانی مرے گی, جلسہ میں 2000 دینے میں اس کی نانی یاد آئے گی. ایسے بہت سے لوگ شراب کی دکانوں میں, جوؤں کے اڈے میں اپنا پیسہ بہا رہے ہیں. ایسے مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا مولوی صاحب 1-1 لاکھ روپے ایسی ہی وہ پھینک دیا کرتے ہیں لڑکیوں کے اوپر اور شراب پینے کی چکر میں. بتائیے یہ حال ہے 1400 سال کے بعد. اس دور میں چھپ کے اس طریقے سے باقاعدہ بیئر بار کی دکانوں میں باقاعدہ یہ مسلمان کے نام پر یہ کلنک ہے. اس کو اسلام, اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ مرے تو اس کو شمشان گھاٹ میں بھیج دو, اس کو بہا دو, لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں ایسے شرابیوں کو دفن نہ کرو. یہ مسلمان کے نام پر کلنک ہے. ان لوگوں نے اسلام کا حلیہ بدل کر کے رکھ دیا, اسلام کو انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا. میرے بھائیو ذرا تصور کیجیے, آپ غور کیجیے. نبی اکرم کے دور میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا, اور شراب پلاتے پلاتے ایک آواز لگانے والا, ایک پکارنے والا, ایک میسنجر آتا ہے اور پکارتا ہے کہ لوگوں آج سے محمد الرسول اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. نبی نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی شراب نہ پیے. شراب حرام ہے, شراب اللہ نے حرام کر دیے. آج کے بعد کوئی مسلمان شراب نہ پیے. یہ کون کہتے ہیں؟ کہنے والے حضرت انس بن مالک کے. اور کلیا چک کے مسلمانوں, اے سلطان گنج کے مسلمانوں, تمہیں جن دن
چیزوں سے محبت ہے، اگر وہ حرام ہے تو اس کو تم چھوڑو. اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا، جیسے ڈریم 11 اسلام کی نظر میں حرام، تو آئی مسلمانوں تم اپنے موبائل سے ان ایپ کو ڈیلیٹ کرو، ان ایپ کو ڈیلیٹ کرو. ڈریم 11 حرام ہے، اس کو حرام سمجھو. جوا حرام ہے، اس کو تم حرام سمجھو. شراب حرام ہے، اس کو تم حرام سمجھو. یہ جہیز یہ حرام ہے، اس کو تم حرام سمجھو. ہاں زنا حرام ہے، اس کو تم حرام سمجھو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پکارنے والا کہتا ہے کہ مسلمانوں شراب حرام کر دی گئی ہے، نبی نے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کوئی شراب نہ پیے. میں شراب پلا رہا تھا، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، گلاس تھا، شراب پی رہا تھا، چسکی لے رہا تھا، مزے لے رہا تھا، مست تھا. لیکن محمد رسول اللہ کی آواز آنے کے بعد لوگوں نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ شراب جو گلاس میں پڑی ہوئی ہے اس شراب کو اندر کر لے، جو شراب بوتلوں میں اس شراب کو ختم کر لے، جو شراب گھروں کے اندر ہے اس شراب کو ختم کر لے، بیچ ڈالے، اس کا پیسہ لے لے. اتنا بھی گوارا نہ کیا. ان لوگوں نے اپنے اپنے برتن کو توڑنا شروع کیا، اپنے اپنے گلاس کو توڑنا شروع کیا، اپنے اپنے بوتل کو توڑنا شروع کیا، اور مدینہ کی گلی کے اندر گلیوں میں شراب بہنے لگی ندی کی طرح. نلیوں میں گلیوں میں شراب کی نہریں بہنے لگی. یعنی اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اب نبی کا حکم آنے کے بعد میرے گھر کے اندر شراب ایک منٹ بھی رہے. جو سگریٹ پیتے ہیں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا بھائی بتائیے، ان کا کیا حال ہوگا. نبی کا ایک حکم اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، شراب ہاتھ میں ہے. اب بتائیے، اس کے بعد بھی نہیں پی رہا، پھینک دیا، نہیں پیئیں گے. آدھا پی چکا ہے، نہیں پیئیں گے. نبی کا حکم آمنا و صدقنا، نبی نے جو کہا مان لیا، نبی نے جو کہا اسی کے اوپر عمل کر لیا. اسی تو کہتے ہیں محبت، اسی کو کہتے ہیں اطاعت، اسی کو کہتے ہیں فرما برداری، اسی کو کہتے ہیں بات ماننا، اسی کو کہتے ہیں کہ اوریجنل مسلمان. ہم اور آپ ہیں، ہم آپ تو ڈپلیکیٹ ہیں. من کیا تو مان لیا، من نہیں کیا تو چھوڑو. جب دل کیا نماز پڑھ لیا، جب دل نہیں کیا تو نہیں پڑھیں گے. جب دل کیا پردہ کر لیا، جب دل کیا تو نہیں کیے کریں گے. ہاں یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا. میرے بھائیوں، من کے مطابق نہیں چلے گا، چلے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، اور خطبہ دینے کے دوران آپ نے کسی کو دیکھا، جیسے آپ ایسے جیسے بیٹھے ہوئے تو کوئی آدمی بدمعاشی کر رہا ہوگا یا اٹھم بیٹھی کر رہا ہوگا، تو آپ نے خطبہ کے دوران صرف اتنا کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ جملہ جب آپ نے فرمایا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پہ قدم ہی رکھا تھا. ایک قدم حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مسجد کے اندر اور دوسرا قدم مسجد کے باہر ہی تھا. جب نبی کی آواز آئی اجلسو، آئی لوگوں بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ ایک قدم کو آگے بڑھا دو، مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں. آپ نے فرمایا اجلسو. حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی جگہ میں بیٹھ گئے. نبی کی آواز آئی کانوں میں اور آپ نے گوارا بھی نہ کیا کہ میں اور اپنے قدم کو آگے بڑھاؤں. نبی کی آواز سننے کی بعد
वसद्दकना, ईमान लाया और तस्दीक कर दिया। ऐ नबी आपने कहा तो हमने मान लिया, ऐ नबी आपने कहा बैठो, हम बैठ गए, वहीं बैठ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और नजर पड़ी अब्दुल्ला इब्न मसूद वहां बैठा हुआ, वहां बैठा हुआ दरवाजे पे। आई अब्दुल्ला इब्न मसूद उठो, वहां क्यों बैठे हो? आई अब्दुल्ला उठो अंदर आओ। आई अब्दुल्ला इब्न मसूद वहां मत बैठो, वो बैठने की जगह नहीं है, आगे में जगह खाली है, चलो अब्दुल्ला इब्न मसूद आगे आकर के बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं यहाँ पे बैठना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपका हुक्म हुआ और आपने फरमाया इजलिसु, बैठ जाओ। हमने ये गवारा भी न किया कि आपकी आवाज सुनने के बाद हम अपने कदम को आगे बढ़ाएं, ये गवारा न किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला निकलने के बाद हम आगे निकल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब मेरे ऊपर नाजिल हो जाए। इसी वजह से हम मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, मेरे भाइयों, ये थी इताअत। नबी ने जो कहा मान लिया और ये भी गवारा नहीं किया कि एक कदम मस्जिद के अंदर कर लूं, एक कदम बाहर है अंदर कर लो, इतना भी गवारा न किया। आज पूरी पूरी रात तकरीरें होने के बाद वही करेंगे जो कल कर रहे थे, जो आज कर रहे थे कल वही करेंगे। नमाज से कोई मतलब नहीं, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं, पर्दा की कोई तमीज नहीं, और वही काम करेंगे जो कल करते चले आ रहे। आमन्ना वसद्दक़ना तो हमारे अंदर है ही नहीं। हजरत जुलैबीब एक सहाबी है, इस वाकया को सुनिएगा थोड़ा, इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत जुलैबीब एक सहाबी है, बहुत प्यारे सहाबी, अल्लाह के नबी के पास रहा करते थे। हजरत जुलैबीब एक सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। उनका मकान उकान कुछ नहीं था, गरीब घराने से थे, दिखने में अच्छा भी नहीं थे, काले कलूटे थे, लेकिन नबी से बड़ी मोहब्बत थी, नबी के साथ ही रहते थे। नबी जहां जाएं वो जाएं, वजू का पानी लेकर के जाएं, लैट्रिन बाथरूम में जाएं तो ये लेकर के जाते थे, रात भर दरवाजे के सामने बैठे रहते थे, नबी की खिदमत। कुछ लोग होता है ना, आलिम उलमा के पीछे लगे रहते हैं, कोई आलिम उलमा आ गया तो चलो उसकी खिदमत कर लो, खाना खिला दो, चाय पिला दो, उसको जरा इलाके में कलियाचक घुमा दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उलमा से मोहब्बत रखते हैं, ऐसे हैं। आज हम जिसके यहाँ ठहरे हुए तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी की उन्होंने, और उनको बड़ी खुशी हुई। हमें लगा कि आलिम उलमा की कदर करने वाले आज भी लोग मौजूद हैं। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे वो एक दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ जुलैबीब, निकाह नहीं करोगे? जवान हो, हैंडसम हो, जवान हो, ताकत हो गई है शादी करने की, निकाह करने की, तुम निकाह नहीं करोगे? हजरत जुलैबीब कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं निकाह तो करना चाहता हूं, अल्लाह के नबी मैं निकाह तो करना चाहता हूं, लेकिन अल्लाह के नबी मुझसे निकाह कौन करेगी? कौन है जो मुझसे निकाह करे? मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूं, मेरे पास घर मकान भी वैसा नहीं है, खानदान भी नहीं है, मैं कमाता भी उतना नहीं हूं, आए अल्लाह के नबी मुझसे निकाह कौन करेगी? ये कहकर के वो चुपचाप हो गया। अल्लाह के नबी ने फिर 2 दिन बाद पूछा, है जुलैबीब निकाह नहीं करोगे? उसने कहा कि अल्लाह के नबी वही बात, मुझसे निकाह कौन लड़की करेगी? मेरा चेहरा भी बड़ा अच्छा नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम नहीं हूं, मेरा घर मकान भी बहुत बड़ा नहीं है, मेरा खानदान भी बहुत ऊंचा नहीं है, अल्लाह के नबी मुझसे निकाह कौन करेगी? फिर वो चुपचाप हो गया। तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने हजरत जुलैबीब को बुलाया और कहा कि निकाह नहीं करोगे? उसने कहा, अल्लाह के नबी निकाह तो करना चाहता हूं, लेकिन अल्लाह के नबी निकाह कौन मुझे जैसे लड़के से करेगी? आजकल देखते हैं ना, लड़कियां लड़कों को छांट रही है, ये लड़का पसंद नहीं, ये दाढ़ी वाला पसंद नहीं, ये कम कमाने वाला पसंद नहीं, और ये घर वाला नहीं चाहिए, हमको फला चाहिए। आजकल बहुत सी लड़कियां ऐसे होती है जिसको एक लड़की, कुछ लड़कियां ऐसी है जिसको बस पैसा वाला चाहिए, मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, गैर मुस्लिम, उससे कोई मतलब नहीं है, है ना?
اس کو بس دولت سے مطلب ہے، پیسہ والا ہونا چاہیے، سروس والا ہونا چاہیے، نوکری والا ہونا چاہیے، سرکاری جاب والا چاہیے، بس اس سے وہ نکاح کر لے گی۔ وہ لڑکا نماز پڑھے یا نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہندو مسلم کوئی مطلب نہیں۔ بہت لڑکیاں ایسی ہیں آج کے دور میں بھی جو مسلمان کی لڑکی ہے لیکن وہ ایسے لڑکوں کو سلیکٹ کر رہی ہے اور ایسے لڑکوں کے ساتھ رہ رہی ہے جس کا اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وہ انجوائے کرتی ہوئے نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی لڑکیاں اللہ کی قسم زمین پر ایک منٹ کے لیے رہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسی لڑکیوں کے لیے تو ایسا ہے زمین پھٹ جائے اور اسی کے اندر وہ دفن ہو جائے، ایک منٹ بھی اس کو گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر زندہ رہے۔ بتائیے، آپ نے اپنی ایمان، اپنی حیا، اپنی عزت چند پیسوں میں آپ نے بیچ دی۔ حضرت جلیبیب کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نکاح کس سے کروں گا؟ آپ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، ایک لیٹر لکھتے، یہ بتاتے سنو، فلاں کے گھر جاؤ اور فلاں کے گھر جانے کے بعد آپ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے، اور اس کے بعد پھر اندر کریں گے یا کچھ پوچھیں گے تو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ مجھے اپنی بیٹی سے نکاح کروا دیجیے، صرف تمہیں اتنا کہنا ہے۔ یہ حضرت جلیبیب خوشی خوشی اس کے گھر کے اندر پہنچے۔ حضرت جلیبیب اس کے گھر کے اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد دروازہ کو دستک دیتے ہیں۔ دروازہ دستک دینے کے بعد حضرت جلیبیب نے دروازہ دستک دی، آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، میں جلیبیب ہوں۔ جواب وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ کون جلیبیب؟ ارے جلیبیب اللہ کے نبی کا خادم، اور اللہ کے نبی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ دروازہ کھلا، اندر آئیے، اندر بیٹھایا، اللہ کے نبی نے سلام بھیجا، ہاں وعلیکم السلام، بڑے خوشی کی بات ہے، کوئی پیغام ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اب چہرہ بگڑ گیا آدمی کا، میری بیٹی اتنی خوبصورت، چاند سے باتیں کرنے والی، اتنی بیوٹیفل، اتنی خوبصورت، اور تم کالے کلوٹے ہو، تمہیں کون جانتا ہے؟ ارے ہم تو مدینہ کے اندر امیروں میں میرا نام لیا جاتا ہے، امیروں میں میرا نام لیا جاتا ہے۔ آئی جلیبیب، تمہارا گھر بھی نہیں، تمہارا خاندان بھی نہیں، تم تو اتنا ہینڈسم بھی نہیں ہو، میری بیٹی ہے، چاند سے باتیں کرتی ہے، اتنی خوبصورت، اتنا بیوٹیفل ہے کہ 1000 جگہوں سے رشتے آ رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کیسے کرا دوں؟ اپنے بیوی کے پاس گیا ہے، ایسا سا مسئلہ ہے، نہ بابا نہ، ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کیسے کریں؟ ہماری بیٹی اس کے گھر کے اندر جائے گی، کالی کلوٹی ہو جائے گی، بیمار پڑ جائے گی، کمزور ہو جائے گی، غریب بن جائے گی، ہم اس جلیبیب اور اس کالے کلوٹے سے ہم اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروا سکتے۔ لڑکی یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، پردے کے آڑ میں ساری چیزیں اس نے سنی، اور وہ آگے نکلی، آگے بڑی پردے میں، اور کہنے لگی آئی میرے ابو، آئی میری امی، یہ مت دیکھو لڑکا کیسا ہے، یہ مت دیکھو خاندان کیسا ہے، یہ مت دیکھو اس کے پاس مکان ہے کہ نہیں، یہ مت دیکھو یہ کتنا کماتا ہے، یہ دیکھو رشتہ کون بھیجا ہے، حکم کس کا ہے، کس نے کہا ہے، یہ سوچو، یہ کسی عام آدمی کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ کا آرڈر ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ کا ججمنٹ ہے، فیصلہ ہے۔ اگر ہم نے نبی کی بات نہ مانی تو ہم اور آپ پورا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، ہم کبھی بھی خوشی نہیں دیکھ پائیں گے۔ نبی کا حکم آیا، اے میرے ابو اور اے میری امی، اگر آپ میرا نکاح نہیں کروائیں گے تب بھی میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لڑکے کے ساتھ محمد رسول اللہ کے پاس جاتی ہوں اور نبی سے کہوں گی اے نبی آپ میرا نکاح کروا دیجئے، اے نبی میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار۔ ماں باپ نے جب یہ سنا
तो माँ बाप मजबूर हो गए। उसने कहा मेरी बेटी, आपने हमारी आंखें खोल दी, आई मेरी बेटी चलो नबी के पास गए और नबी से कहा ओ नबी आपकी हुक्म मानने के लिए तैयार, लीजिए मेरी बेटी का निकाह इस लड़के से पढ़वा दीजिए। ऐसे लोग थे। हम और आप ऐसा कर सकते हैं? बताइए, एक दीनदार लड़के से अल्लाह के नबी ने कहा निकाह करवा दो। हम और आप कैसा कितना कमाता है, कैसा लड़का है, कैसा नहीं है, कमाता है, नमाज नहीं पढ़ता तब भी चलेगा, शराब पीता है तब भी चलेगा, जुआ खेलता है तब भी चलेगा। मेरे भाइयों, हम और आप अपनी बेटी को जहन्नम की तरफ धकेल रहे हैं। अपनी बेटियों का निकाह दीनदार लड़कों से कराइए। अपनी बेटियों से मोहब्बत है तो दीनदार लड़कों को दीजिए। अगर आपका दामाद दीनदार रहेगा तो आपकी बेटी भी दीनदार होगी। आपने वो वाकया सुना होगा हजरत उमर फारूक का। उमर फारूक ने ऐसी लड़की को सेलेक्ट किया अपने बेटी के लिए जो रात की तारीकी में कह रही थी, और मेरी माँ दूध में पानी मत मिलाओ क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। उमर फारूक ने जब ये जुमला सुना तो उमर फारूक ने उस बुढ़िया औरत को बुलवाया और कहा, आए बुढ़िया औरत, उस बेटी को मेरे बेटे के लिए तुम निकाह के लिए तैयार करा दो। हम चाहते कि मेरा बेटा भी दीनदार हो जाए, मेरा बेटा भी तेरी बेटी के साथ रहेगा तो मेरा बेटा भी नेक अमल करने वाला बन जाएगा। तो इताअत, इत्तिबा, मोहब्बत रसूल जरूरी है दुनिया के अंदर। हम और आप तमाम चीजों से मोहब्बत करते हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ही मोहब्बत नहीं करते हैं, और सिर्फ कहते हैं रग रग में है नबी नबी, और हफ्ते में नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें हर जगह, सोने में, उठने में, बैठने में, खाने पीने में, शादी ब्याह, नमाज रोजा, हज ज़कात, तमाम चीजों में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होनी चाहिए। तब अल्लाह ताला हमसे राजी होगा, वरना मेरे भाइयों मन के मुताबिक अमल करेंगे तो अल्लाह हमसे और आपसे राजी नहीं होगा। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। 12 बजने वाला है और मेरे ट्रेन भी फौरन ही है, इस वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि ट्रेन छूट जाए। बहुत लंबा सफर तय करके आया हुआ हूं, लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे, कल का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम है, ये इस जगह का आखिरी प्रोग्राम है, तो आपसे हमारी गुजारिश है जो लोग आए हुए कल भी आए। शेख अब्दुल गफ्फार सलफी का इंशाअल्लाह खिताब होगा और दूसरे दोस्तों को लेकर के आए। मेरी बहनें आप भी आए और अपनी सहेलियों को लेकर के आए, अपने रिश्तेदारों को लेकर के आए। दीन से जुड़िए, इस्लाम से जुड़िए, जब तक जिंदा रहिए इस्लाम के ऊपर जिंदा रहिए, जब भी मरिए ईमान की हालत में मरिए। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें आपस में किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जो बिजनेसमैन वाले अल्लाह उनके बिजनेस के अंदर बरकत अता फरमा, जो मर चुके अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। आमीन व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठंडी में तो हालत